اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو اس کے لیے کیسے اپنے دلوں میں اتارنا ہے؟ جب ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اللہ پاک اسی کو چن چن کے اپنے گھر پہ بلاتا ہے جس کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے ہر نماز میں دعا کر کے۔ اور جو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو چھٹی نہیں ملتی تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ پاک میرا راستہ آسان کر، میرا نکلنا آسان کر، میں تیرے راستے پہ نکلنا چاہتا ہوں، تو کوئی راستہ بنا۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے راستے بناتے ہیں۔ آپ کا جو مینیجر جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، جتنا بھی غصے والا کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ اللہ پاک اس کے دل کو ایسے نرم کرتا ہے جیسے موم۔ پھر دیکھو وہ آپ کو اجازت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں بہت زیادہ بیمار تھا، ہمت نہیں ٹوٹ رہی تھی، میں ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کراچی اجتماع میں جاؤں۔ میں بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، میرے گھٹنے میں تکلیف الگ تھی، اور نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کراچی اجتماع۔ تو پھر میرے دل نے کہا کہ یار کراچی اجتماع میں مجھے جانا ہے، اور میں کیسے بھی کر کے جاؤں گا۔ اللہ پاک کوئی ذریعہ بنا دے کہ میری طبیعت کا بھی معاملہ ہے اور کچھ ذریعہ بھی بنا دے میں نکل جاؤں۔ اسی وقت میرے ایک دوست کا میسیج آتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ ہمارے علی اصغر بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور بھائیوں جیسے ہیں ہمارے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سنبھال لوں گا، میں آپ کو دیکھ لوں گا، اور آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ الحمدللہ ان کی وجہ سے میں اجتماع میں چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اتنا بڑا مجمع دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ جسے ہر سال جاتا تھا، پچھلے سال میں نہیں گیا، اس سال میں بہت خوشی سے گیا۔ پھر اللہ پاک نے اتنے سارا مجمع ہمیں دکھایا، اتنا خوبصورت منظر دکھایا، وہاں بیانات چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز کی طرف کس طرح آنا ہے، نماز کی طرف کس طرح آنا ہے، نماز کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ، کلمے کی دعوت دو، اچھی بات سنو، اچھی بات کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی سے لڑائی نہ کرو، کسی سے جھگڑا نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو دھکا نہ دو۔ یہ کتنی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، یہ گھر بیٹھے سیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جب ہم 3 دن اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے، بیوی بچے بھائی بہن بھائی ماں باپ گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کے لیے نکلتے، اللہ پاک سارے معاملات کر کے بنا دیتے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی نکلتے تھے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام نہیں نکلتے، صحابہ کرام نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہم تو ان کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کرام ان کی زندگی کیا ہے، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ غلط تھے، ہم کئی حد تک غلط تھے۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کیسی تھی، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے وہاں پر۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ فلاں فلاں شخص مزار پر گیا، فلاں فلاں شخص مزاروں سے مانگ رہا ہے، فلاں فلاں شخص کسی اور کے در پہ جا رہا ہے۔ نہ ایسا نہیں کرتے تھے بھائی، ایسا نہیں بولا کرتے تھے۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ دعوت تبلیغ میں سب سے مزے کی بات کیا ہے؟ کسی کی برائی نہیں کرتے۔ تیسری پارٹی ہوتی ہے جو 2 آپس میں گروہ کو لڑواتے ہیں، 2 آپس میں مسلک کو لڑواتے ہیں، تیسری پارٹی ہوتی ہے۔ مگر ہم کم عقل کے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تبلیغ والے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہوگا، نہیں وہ بریلوی لوگ ہیں وہ ایسا کیا ہوگا۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری پارٹی ہوتی ہے وہ دونوں کو لڑواتی ہے، جب دونوں لڑ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطان بھی یہی کرتا ہے، 2 میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بیٹھ کے خوش ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اگر 2 میاں بیوی آپس میں مل جائیں تو شیطان بڑا غصے میں آ جاتا ہے اور گھبرا سا جاتا ہے کہ یہ دونوں مل کیسے گئے، الگ کرو الگ کرو، ان کو الگ کرو، جدا کرو۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، دعوت تبلیغ ایک بہترین جماعت ہے
ان کی برکت سے الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی بنا، ان کی برکت سے الحمدللہ اپنی زندگی میں چینجنگ آئی، بہت زیادہ چینج ہوا ہوں میں، میری آنکھیں کھل گئی کہ میں کس راستے پہ چل رہا تھا، آج اللہ پاک نے مجھے کس راستے پہ کھڑا کر دیا، میں آج مطمئن ہوں الحمدللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور دل سے دعا نکلتی ہے ہمارے تبلیغ والوں کے لیے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بھائی جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، کلمے کی دعوت دنیا میں عام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں، الٹے سیدھے میسج وغیرہ کرتے ہیں، الٹے سیدھے وہ فیس بک پہ چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں دعوت تبلیغ کے حوالے سے۔ بھائی وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جو آپ کر رہے ہو وہ آپ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرو، اچھی بات کرو، اچھی بات کہو، اگر اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہ بولو، برا بول سکتے ہو تو برا ہی بولتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ 3 دن کا جو کراچی اجتماع تھا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا۔ اللہ پاک ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں کی نوازیں قبول عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول عطا فرمائے، ہمارے تہجد پڑھنے کی جو بھی ہم نے تہجد پڑھی اللہ پاک اس کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم نے سب کے حق میں اللہ سے بہت ساری دعائیں کی، رو کے دعائیں کی، اللہ پاک سب کے حق میں وہ دعا ساری قبول عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو اللہ پاک ان کی بھی دعائیں قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔